بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام علمی امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ خلافت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ مخلوقات ان کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ تو چونکہ اس وقت فرشتے اور جنات ذی عقل مخلوقات تھے، تو اس لیے ان کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور ان کی اطاعت کرے، ان کی خلافت کو تسلیم کرے، قبول کرے۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور ان کی خلافت کو قبول کیا۔ جنات نے بھی قبول کیا۔ جنات میں سے ایک خاص فرد ابلیس لعین نے انکار کیا اور انکار کی وجہ تکبر تھی۔ تو خلافت کے انجام دہی کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ان کے دور میں خلفشار نہیں تھے، آپ کے دور میں اتنے خلفشار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کی رعیت ہم تھے اور میری رعیت تم ہو، یعنی حضرت عمر کی اطاعت کرتے تھے ہم اور تم میری اطاعت نہیں کرتے۔ تو خلافت کی انجام دہی کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا للملائکۃ، فرشتوں کو۔ یہاں صرف فرشتوں کا ذکر ہے چونکہ فرشتے جنات سے افضل تھے، اس لیے یہاں ذکر صرف اس کا ہے۔ بالواسطہ جنات کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو لآدم کو، آدم علیہ السلام کو۔ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ بعض شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے۔ سجدہ کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اطاعت کرو، کہ اب تم ان کے تابع ہو۔ حضرت آدم انسان کے تابع ہو۔ فسجدوا، تو سب نے اطاعت کی، انسانوں نے بھی، فرشتوں نے بھی، جنات نے بھی اطاعت کی۔ جنات میں سے ایک خاص فرد الا ابلیس، سوائے ابلیس لعین کے، کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، انکار کی وجہ کہ اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں۔ وکان من الکافرین، اور ابلیس لعین کافروں میں سے تھا، اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ اب انکار کر کے ظاہری طور پر بھی اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، آپ بھی، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، جنت میں۔ اب یہاں یہ جو تمام کاروائیاں ہوئی یہ زمین میں ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا کہ یہ جنت، تاکہ پہچانو تمہارا اصلی وطن یہ جنت ہے، اور جنت کے مزے لو، لطف اٹھاؤ، وکلا، اور کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو، خوب کھاؤ، مزے لو، لطف اٹھاؤ، لیکن ولا تقربا، قریب مت جانا، ہذه شجرۃ، اس مخصوص درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو وہ جو درخت تھا، وہ مخصوص درخت کوئی برا درخت نہیں تھا، وہ اطاعت اور نافرمانی، یہ اس کا ایک معیار اس درخت کو بنایا تھا۔ درخت کون سا درخت تھا اس کا قرآن پاک میں جب ذکر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے، بس ایک خاص درخت تھا، اسے قریب جانے سے منع فرمایا۔ تو ایک عرصہ تک حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہے اور اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پسلایا، عنہا، اس جنت سے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی۔ اچھا، شیطان جنت، اس وقت تک شیطان کی پابندی نہیں لگی تھی جنت میں آنے جانے کی، آیا جایا کرتا تھا، پابندی نہیں تھی۔ تو شیطان آیا، ان کو پسلایا، ان کو پٹی پڑھائی، میٹھا میٹھا دھوکہ دیا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 120 میں، کہ شیطان نے اس طرح پٹی پڑھائی کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اس کے لیے قسمیں کھانے لگ گئے۔ تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس لالچ میں کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس لالچ میں وہ درخت کا پھل انہوں نے کھایا، یہ لغزش ہوئی۔ اچھا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، لغزش ہوتی ہے۔ گناہ اور لغزش میں فرق ہے۔ گناہ کے ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا، لغزش بغیر ارادے کے یا اچھے ارادے سے اللہ کی نافرمانی ہو جانا، لغزش ہونا۔ جیسے ان کا ارادہ، نیت اچھی تھی کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تو بہرحال یہ انبیاء سے لغزش ہوتی ہے، معصیت گناہ نہیں ہوتا۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پسلایا عنہا اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت حوا آدم علیہ السلام کو نکالا، مما اس جنت سے، کانا فی جس میں وہ رہ رہے تھے، بس رہے تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ نیچے زمین میں سب کے سب، شیطان اور دونوں اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، شیطان گمراہ کر رہے گا اور انسان دین پر مضبوطی سے جمع رہے گا اور اس کی شیطان کی ناک رگڑتا رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، زمین میں ہمیشہ نہیں رہو گے، یعنی تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہی ہے، تو تھوڑے وقت کے لیے تم زمین میں فائدہ اٹھاؤ، تھوڑے وقت کے لیے رہو اور اطاعت کر کے اپنے اصلی وطن واپس آ جانا ہے۔ تو جب یہ حکم ہوا اہبطوا، یہ حکم ہوا کہ اتر جاؤ، تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام بڑے نادم ہوئے، انتہائی نادم ہوئے، اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کون سے کلمات میں معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات توبہ کے سکھلائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کی اپنے رب سے کلمات، ان کلمات توبہ کے، وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بڑے رحم والے ہیں۔ قلنا، پھر ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فإما، اب زمین میں جاؤ، زمین میں کیا ہوگا؟ فإما یأتینکم منی، میری طرف سے تمہارے پاس، ہدن، کوئی ہدایت پہنچے تو اس ہدایت کی پیروی کرنا، فمن تبع، تو جو پیروی کرے گا ہدایت، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جو جھٹلائیں گے اور نافرمانی کریں گے، انکار کریں گے بآیاتنا، ہماری باتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے، ہم فیہا خالدین، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا، تو یہ اشارہ، یہ پیغام دیا کہ تمہارا اصلی وطن جنت ہے۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوب مزے کرو، حلال مزے لو، لیکن ایک مخصوص چیز سے منع فرمائے، تو اس میں بھی ایک اشارہ ملا کہ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر پابندی لگائیں گے، بعض چیزوں تم پر حرام کر دیں گے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے دور رکھنا۔ کسی طرح شیطان آتا ہے، پسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو یہ پیغام ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان آئے گا، تمہیں ورغلائے گا، تمہیں پسلائے گا، میٹھا میٹھا دھوکہ دے گا کہ اس ممنوع چیز کے قریب تمہیں لے جائے گا اور تم سے نافرمانی کروائے گا، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ لیکن پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوتی ہے تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ تم سے بھی لغزش ہوگی، تو لغزش ہوگی، پھر کیا کرنا؟ توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگی، تمہیں پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لغزشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، لغزش ہو جائے تو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔